عزیز طلباء، آج ہم شعر نمبر 1 کی تشریح پڑھیں گے۔ شعر نمبر 1 ہے: ہیں اس میں ہوا کی کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ باغات کی بہاریں۔ الفاظ معنی: لہلہاہٹ، لہلہانا، حرکت کرنا۔ باغات، باغ کی جمع معنی چمن۔ آپ نے جب شعر کی تشریح شروع کرنی ہے تو اس میں 2 چیزوں کا آپ نے حوالہ دینا ہے: ناظم کا عنوان برسات کی بہاریں، شاعر کا نام نذیر اکبر آبادی۔ مفہوم اس کا کچھ یوں بنے گا: برسات کی بہاروں میں ہواؤں کا شور بھی شامل ہے، سبزے لہلہا رہے ہیں اور باغات کی رونقیں بڑھ رہی ہیں۔ تشریح: اس شعر میں شاعر نے بتایا کہ برسات کے موسم میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، ٹھنڈک اس قدر ہوتی ہے کہ موسم میں خوشی کا احساس ہونے لگتا ہے، ہر جانب سرسبز و شادابی نظر آتی ہے۔ بارش کے پانی سے جب مٹی سیراب ہوتی ہے تو زمین سے سرسبز و شاداب پودے اور درخت اگتے ہیں۔ جب زمین نرم ہو جاتی ہے تو وہاں سے جڑی بوٹیاں، درخت، پودے، کئی قسم کے نباتات اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے ہر طرف ہریالی ہی ہریالی دکھائی دیتی ہے۔ باغات اپنے پھلوں اور پھولوں سے فضا کو رونق بخش رہے ہوتے ہیں۔ ہر چیز زمین پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا، پھر ہم نے اس سے سرسبز شاخ نکالی۔ برسات کے موسم میں باغات نہا لیتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے، ویسے اگر زمین کو پانی لگایا جائے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ پورے کے پورے درختوں کو نہلا دے، پورے کے پورے باغ کو نہلا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور جس کی وجہ سے ہر چیز وہ نہا لیتی ہے۔ باغات سرسبز و شاداب نظر بھی آتے ہیں اور آنکھوں کا تارا بن جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ساری زمین آنکھوں کا تارا بن جاتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، ہر انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، ہر طرف خوبصورت اور سہانا منظر نظر آتا ہے۔ وہ جگہ جہاں پہلے جنگل اور ویرانی ہی ویرانی تھی، اب وہاں سرسبز و شادابی نظر آتی ہے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا: یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا، یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ اب آتے ہیں ہم دوسرے شعر کی طرف۔ دوسرے شعر میں اس طرح کچھ بات کی کہ بوندوں کی جمجماہٹ، قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے، ہر گھات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ یہ ٹیپ کا مصرع ہے، یہ آخر والا جو ہمارے سامنے موجود ہے، جسے اس نظم کو بھی مخمس کہتے ہیں، مخمس ترجیح بند، یعنی کہ جس میں آخری مصرع بار بار دہرایا جاتا ہے، اس نظم کو ترجیح بند کہتے ہیں۔ جمجماہٹ چمک، قطرات قطرہ کی جمع معنی بوندیں، تماشا کرتب ہجوم، گھات طاق میں بیٹھنا، چھپ کر کس چیز کو دیکھنے کے لیے بیٹھ جانا۔ مفہوم: برسات کے قطرات سبزے پر اپنی چمک دمک دکھا رہے ہیں، ہر بات اور ہر جگہ میں ایک رونق ہے، یارو دیکھو برسات کے موسم کی کیا بہاریں ہیں۔
اس شعر میں شاعر نے بیان کیا کہ بارش کے قطرے زمین پر موتیوں کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں. زمین پر بارش کی رم جھم خوبصورت منظر پیش کر رہی ہوتی ہے. باغات کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں. پھلوں اور پھولوں کی رنگا رنگی نظر آنے لگتی ہے. وہ پھول اور پھل جو گرمی کی شدت سے پانی کے طلبگار ہوتے ہیں وہ سیراب ہو کر اپنے اندر ایک نکھار پیدا کرتے ہیں. ان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے. جن کی خوشبو بکھر چکی ہوتی ہے وہ اب خوشبو بکھیر کر لوگوں کو محظوظ کر رہے ہوتے ہیں. دلکش سما ہے دل شاد ماں ہے، دلکش سما ہے دل شاد ماں ہے، برسات کی رت جانے جہاں ہے. ہر طرف گھٹائیں چھا رہی ہوتی ہیں. بادل ہوا کے اوپر مست نظر آتے ہیں. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں. انسان حشاش بشاش نظر آتے ہیں. فصلوں کی ہریالی بڑھتی جاتی ہے. باغات کی رونقیں بڑھتی جاتی ہیں. جیسا کہ شاعر نے کہا، فضاؤں میں بہار آنے لگی، خوشی ہر چیز پہ چھانے لگی. ہر جانب خوبصورت منظر دکھائی دیتا ہے. پودے پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. باغوں میں پھول کھلنے لگتے ہیں. موسم اپنے عروج پر پہنچ چکا ہوتا ہے. آگے ہے ٹیپ کا مصرع. ایسا شعر یا مصرع جو ہر بند کے بعد بار بار دہرایا جائے اسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں. اس ٹیپ کا مصرع بھی کہتے ہیں اور اس نظم کو جو ہے وہ ترجیح بند کہتے ہیں. اور یہ ہماری نظم جو ہے برسات کی بہاریں یہ مخمس ہے. اس میں شاعر نے بتایا کہ دوستو برسات کے موسم میں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے. خوبصورت اور سہانا منظر ہے. برسات کی بہاریں دلوں کو لبھا رہی ہیں، دلوں کو خوش کر رہی ہیں.